اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج اس موضوع پہ ہم کچھ دینی تعلیمات ہیں اور چند احادیث کریمہ ہیں سماعت کریں گے کہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور جب ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے، دعا مانگنے کے جو آداب ہمیں ملوز خاطر رکھنے چاہیے وہ کون سے ہیں۔ عموماً لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا نا کہ کچھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آئے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں ڈال کے قید کر دیا ہو، بس کہیں سے بھی راستہ ملے، اس کی کھڑکی کھولنے کی دیر ہے، فوراً نکل جائے گا۔ یعنی عجیب سی ایک کشمکش ہوتی ہے، اللہ کے حضور نماز پڑھ لی لیکن دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر اچھا وہ صاحب بھی دلیل تو پیش کرتا نا، میں اپنی مانگ کے چلا نہیں گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے، ایک ہی وقت میں اجتماعی طور پہ اتنے اللہ کے بندے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں اور مل کے دعا کریں، کسی ایک مقبول بندہ، اس کی دعا قبول ہو گئی، باقی سب کی بھی ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اگر اپنی ہی دعا اور اپنا ہی معاملہ کافی ہوتا تو جماعت کا حکم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندے کی سب سے جو عبادت پسند ہے نا وہ ہے کہ جو ساری مخلوق سے چھپی ہوئی تنہائی کی حالت میں بندے کی عبادت ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنی مانگ کے اٹھ گیا، تو مطلب ہے جماعت کا تو پھر اسے جو اہمیت ہے، جماعت کا مقام اور مرتبہ ہے، اس بندے نے سمجھا ہی نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ جو ہمیں آداب بتائے گئے ہیں، خاص طور پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں، ہمیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے کہ اس لیے کہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ میرے بندہ کو کیا چاہیے، وہ تو نام ہی مانگے تو وہ عطا فرما دے گا، لیکن جو محتاج ہے اسے تو پتہ ہونا کہ میرے کرنے کے کام کون سے ہیں۔ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت ہے کہ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی محبت اس قدر ان کے دلوں پہ غالب اور محبتوں سے بھرے ہوئے، آ کے بڑی حسرت سے حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی التجائیں سنانی ہوتی ہیں، تو ہمارا رب کہاں ہے تاکہ ہم اپنے رب کے حضور جا کے اپنی مشکلات ہیں وہ پیش کریں۔ اس پہ یہ 186 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی نازل ہوئی۔ اس میں لطف دیکھیے کیسا ہے، اللہ کریم نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب آپ سے لوگ میرے بارے میں آ کے
میرے بندے میرے بارے میں آ کے پوچھیں، آپ انہیں بتائیے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، انہیں کسی خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، مانگنے والا، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے، اذا دعان، جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی سنتا ہوں۔ کوئی بھی بولی بولنے والا ہو، چلے نہیں بھی بول سکتا، زبان نہیں چلتی، گونگا آدمی ہے، آخر وہ اپنے دل سے تو کچھ نہ کچھ عرض کر ہی رہا ہوگا نا، تو میں اس کی بھی سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے کہ وہ میرے بندے مجھ سے دعائیں کریں، مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ہدایت ملے۔ اب اس میں دیکھیں، آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں، جب اللہ نے یہ فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ دنیا کے معاملات میں اگر آپ آگے اسے سمجھتے ہیں نا، کہ بندہ کسی کورٹ کچہری کے معاملے میں پھنسا ہو اور صاحب جی کا خود پیغام آ جائے بندے کو، صاحب جی کا پیغام آ جائے، تو فکر نہیں کرنی، تو فکر نہیں کرنی، اسی تیرے نالا۔ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں نا بندے کا حوصلہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کے محتاج ہیں، یہ بندہ کوئی کہہ دے تو ہمیں اتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي قریب، مجھے دور نہ سمجھنا، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے یہ نیت کر کے اور اس اعتماد کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ میری آہستہ یا اونچی یہ میٹر نہیں کرتی، میرے تو زبان پہ لفظ بھی نہ آئیں، بس خاموشی کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوں اور یہ میرے رب کا قرب ہے، اپنے رب کے حضور بیٹھا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں اپنے رب سے، وہ دور نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جب بندے کی بنتی ہے نا کہ میرا رب میرے قریب ہے، اب بندے کا اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ جائے۔ اچھا ایک چیز اس میں چلے میں کلیئر کر دوں، میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ جب اللہ اتنا قریب ہے اور دعائیں بھی سنتا ہے اور پھر جو حاجات ہیں وہ پوری بھی فرماتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا، یار بہت ساری دعائیں تو ہم بھی شب و روز اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ قبول تو نہیں ہو رہی، یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل تو نہیں رہا ہوتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی انسان کو کبھی نا امیدی کی سوچ اپنے دل پہ غالب نہیں کرنی چاہیے کہ شاید میرے رب نے سننا چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں، بہت حکمتیں ہیں اللہ کی، کیا ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جو اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے نا، یہ والی چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اچھا اب جو بندہ اتنی کوشش سے مانگی جا رہا ہے تو اس کی وہ کوشش ساری بیکار ہو گئی؟ بیکار نہیں جانے دیتا اللہ، وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ جانتا ہے اس حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، عاجزی ان کی ساری اختیار کی ہوتی ہے، اپنے رب کے حضور اس نے آ کے التجائیں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس مانگے ہوئے کے بدلے میں خود یہ جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں بہتر کیا ہے، لیکن وہ چیز اس بندے کے زبان پہ آ ہی نہیں رہی ہوتی، اللہ اس مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں اسے وہ نفع والی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو کبھی بھی یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ میں نے مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بن مانگی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو وہ کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ اللہ اس صورت میں بندے کو عطا فرماتا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حکمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اس بندے نے جو اپنے رب سے مانگا ہے، اس وقت اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کا وقت کب ہے اللہ جانتا ہے، کہ اس کا وقت 10 سال کے بعد ہے،
اس کا وقت ابھی 20 سال کے بعد ہے، اس کا وقت کب ہے جی؟ اس کی موت کے وقت ہے، قبر میں اس کے کام آنے والی چیز ہے، میدان معاشر میں اس کے کام آنے والی چیز ہے، لیکن یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ ابھی مل جائے اس کو۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اپنے حضور وہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ جب سمجھتا، اللہ خود جانتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کے حق میں یہ والی چیز کب اس کو ملنی چاہیے تو نفع بخش رہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں دولت اڑا رہے ہوتے ہیں، قدر ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، انہیں قدر نہیں، اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بسا اوقات بندے کو چیز مل جاتی ہے، وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو کے پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کی قدر کیا تھی۔ تو اس لیے بھی اس بندے کی دعا جب جلدی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ تو اس طرح کی چیزیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہ بندہ میرے سامنے آ کے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے نا، اللہ کو وہ ادا بندے کی بڑی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی دعائیں ساری محفوظ ہوتی رہتی ہیں آخرت کے لیے، تاکہ بندہ جس انداز میں مانگ رہا ہے نا وہ انداز بندے سے جدا نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے قرآن عزیز میں، کتنی لمبی ایک بیماری کی مدت ہے جو انہوں نے کاٹی ہے۔ ٹھیک، اس عاجزی اور انکساری کے دوران ایک بشری تقاضے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے کی جو عادت انہیں پڑی تھی نا، جو ایک مزہ آتا ہے بندے کو اپنے اللہ سے مانگنے کا، اس بیماری کی حالت میں، عاجزی انکساری کی حالت میں، جب وہ تندرست ہو گئے، اب اللہ کریم نے پوچھا کہ ایوب کیا محسوس کرتے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ تو مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ تکلیف کے دور میں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا میں تکلیف کی حالت میں ہوں، آپ تندرستی کی حالت میں عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ کیسی تکلیف ہے؟ اس لیے کہ وہ حالت مرض میں جو عاجزی انکساری کا مزہ تھا نا، وہ تندرستی میں نہیں ہے، تکلیف یہ والی ہے۔ تو اس لیے کبھی جو قبولیت نہیں مل رہی ہوتی وہ اس لیے نہیں مل رہی ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں فرمائی، اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قیامت کے لیے محفوظ کر لی، دنیا میں اس کو اپنے سامنے جھکنے کا عادی بنانا ہے، یہ اللہ کی ایک چاہت ہوتی ہے۔ اور کچھ وجہیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ دعا کرتا ہے اور جو اس نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ میں دعا کروں اور آج یا کل میرا کام ہو جائے، جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بندہ اس کے بعد دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ میری دعا کون سی قبول ہونی ہے۔ یہ جو بندے نے اپنے ذہن میں بنا کے رکھا ہے کہ جلد بازی کی عادت، کہ میں نے مانگا اور فوراً مل جائے۔ قرآن کی مثال میں اس سے پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات عرض کی نا، باری تعالیٰ فرعون کو بڑا سمجھایا ہے، اب تو یہ اذیتوں پہ اتر آئے، کیا کریں اس کا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ اسے بھی سنا دو اور اپنے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی سنا دیں کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، یہ غرق ہو جائے گا، اور اس کی جتنی بھی رعیت ہے اور اس کی جتنی بھی فوج ہے ساری غرق ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ نے یہ والی ان کو وحی نازل فرمائی نا کہ فرعون غرق ہوگا اور اس کی جتنی آگے فوج ہے اس کے ساتھی یہ بھی غرق ہو جائیں گے، تو اس وحی کے نازل ہونے کے 40 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا تھا، 40 سال۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اپنے رب سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ باری تعالیٰ تو نے فرمایا تھا غرق ہو جائے گا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال، 10 سال، 40 سال کو تھوڑا عرصہ ہے۔ اس سے بندے کو یہ ایک تعلیم دینا مقصود ہے اصل میں کہ بندے کا کام بندہ بن کے مانگنا ہے، جھگڑنا بندے کا کام نہیں ہے۔ کسی کورٹ کچہری میں جا کے آپ کسی جج سے کہہ سکتے ہیں کہ یار 2 باری ہو گئے میں پیشی تے آنا، تو فیصلے نہیں کرتا، تو چنگا بندہ ہے، آگے سے کیا جواب آئے گا؟ جا پھر جتوں ہوتا ہے کرا لے جا کے۔ مطلب ہماری انسانی دنیا میں بندے کے یہ روب یا یہ مزاج نہیں چلتا، تو وہ تو اللہ کا حضور ہے۔
اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بندہ جلد بازی اختیار کر لیتا ہے، اس نے ٹارگٹ خود اپنا بنایا ہوتا ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے، یہ میرا ہدف ہے، اس وقت میں قبول ہونی چاہیے۔ یہ ڈگری لے کے جانے والا یہ کہتا نہیں ہے کہ یار میں 2 بار انٹرویو دے کے آیا، اچھا میں دعا بھی مانگ کے گیا سی، سورہ یاسین بھی پڑھ کے گیا سی، سورہ واقعہ بھی پڑھی سی، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ مطلب اللہ آپ کا محتاج ہے کہ آپ اس طرح کر کے گئے تو وہ آپ کو دے دے گا؟ یہ اللہ کی چاہت پہ ہے کہ اس نے کب دینا ہے۔ اگر ہر بندے کو یہی معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے کہ ادھر سے مانگے ادھر سے قبول ہو جائے، یہ تو سارے متکبر ہو جائیں گے، سارے بگڑ جائیں گے، سب کا مزاج خراب ہو جائے گا، کسی کے پاؤں زمین پہ نہیں لگیں گے۔ تو عاجزی ان کے ساری بندے کے اندر کیسے آئے گی؟ ابھی کام نہیں ہوا، پھر میں اپنے اللہ سے مانگوں، پھر وہ مانگنے آئے گا، اس کی عقل ٹوٹ جائے گی اس سے، اور جب اس کی عقل ٹوٹ جائے گی یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی اس کی۔ تو ایک جلد بازی، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ غفلت میں مانگی ہوئی دعا یہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ قبول فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلتے ہوئے دل والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غفلت کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی ایک سطح ہے، اس میں آ کے بیٹھ کے سب دعا مانگ رہے ہیں، یہ ٹائم دیکھ رہا ہے یار 1.5 منٹ کی دعا ہو گئی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، ساتھ والے کو کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا کھلی دکان ذہن پہ غالب ہے، گاہک آ کے کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہونے کے چلے گئے ہونے ہیں، یہ ساری مطلب اپنے اللہ سے دعا ہو رہی ہے اور دل کہاں پہ ہے بندے کا؟ دل کسی اور چیز کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ کھیلتے ہوئے دل اور غافل آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرنی ہے توجہ کے ساتھ، اللہ سے دعا کرنی ہے یقین کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اور یہ 2 چیزیں جی ہو گئیں۔ تیسری چیز میں عرض کروں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ بے شک ایسی دعا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود نہ بھیجا گیا ہو، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ درود پاک جب اس میں شامل کیا جاتا ہے اب وہ در قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ آخری آج کے اس درس میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ پہلی چیز فرمایا کہ حرام کھانے کا عادی، حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ یہ نحوست ہے اس حرام کی کہ چاہے کیسی بھی مصیبت میں یہ پڑا ہوا ہو، جب تک اپنے اس حرام کے کھانے سے جب تک یہ توبہ نہیں کرتا حرام کمائی سے، اس وقت تک یہ جس مصیبت میں بھی پڑا ہو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کثرت سے غیبت کرنے والے، اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار اسی غیبت کر دیں۔ حضرت جی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ محض کوئی اخبار پڑھ کے تو آپ تبصرہ جب کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اینا کھادا ہونا ہے، انہیں اینا کھادا ہونا ہے، انہیں اے کیتا ہونا ہے، انہیں اے کیتا ہونا ہے، آپ کے پاس شواہد ہیں؟ نہیں یار سارے ہی کہندے نے، بھائی سارے کہتے ہیں، آپ اس وقت تو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے؟ نہیں ساڑھے کول ہے تو کچھ نہیں لیکن خبراں تو یہی کہندیاں نے، اس کا مطلب ہے آپ کو خاموش رہنا چاہیے جب تک شواہد پیش نہ آ جائیں۔ اچھا کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اگر بہترین بال ہے بندہ 6 لگا سکتا ہے لیکن آؤٹ ہو گیا، بندہ کہتا ہے لگتا ہے کہ لگا ہے کچھ، ایسے کوئی پیسے لگے نہیں۔ اچھا یہ غیبت نہیں ہے؟ اسی طرح نمازیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ نمازی ہے، اچھا بھلا نمازی ہے، لیکن آج کیا کیا بیچارہ جلدی میں آ گیا، ٹوپی نہیں پہن سکا، ہم بیٹھ کے لگتا ہے کہ یہ نا کسی نے سنن لگ پیا ہے، مطلب ٹوپی نہیں پہنی تو شاید یہ اہل حدیث ہو گیا اب اس کے۔ اچھا اس نے سمجھ لیا کہ سنت مطہرہ کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، تو وہ بندے نے حدیث پاک پڑھ لی، اب اس نے کیا کپڑا ذرا اوپر رکھنا شروع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یار گیٹے ننگے نے لگتا ہے کوئی کسی اور محکمے جان لگ پیا۔ مطلب غیبت بندے کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن بندہ کس انداز میں دوسروں کی بدگوئیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کثرت سے غیبت کرنے والے حضور نے فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ مسلمانوں کے حق میں کینہ اور حسد رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کسی کو اللہ نے نوازا ہے تو یہ ایسی اپنے اندر ہی کوڑی جا رہا ہے، یار انی چھیتی ہے وہ لان لگ پیا، لگتا ہے کہ 2 نمبری شروع کر رہی ہے۔ اچھا مطلب اگر کسی کو اللہ نے کوئی اپنی
اپنی مرضی سے اپنی چاہ سے کچھ دے دیا, بندہ کہتا ہے یار ایندی کول کی خوبی سی, میں اتنی محنت کرتا ہوں مجھے تو نہیں ملا, اسے کیسے مل گیا. یعنی کینہ ہے, کسی کی خوشی دیکھ کے برداشت نہیں ہوتی اس سے, کسی پہ اللہ کی عنایتیں دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتی, دل میں کڑی جا رہا ہے اور یہ خواہشیں کری جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے. یہ حسد کی علامت ہے, کینے کی علامت ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں یہ جو نفرت ہے, بغض ہے, کینہ, حسد, یہ دلوں میں پایا جائے تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ اصل وجوہات ہیں جو اپنے اندر سے اگر نکالیں, یعنی اللہ سے مانگیں یقین کے ساتھ, اللہ سے مانگیں اس طرح کہ میں ایک ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں میرا پہنچ رہا ہے, جلد بازی نہ ہو. اور اگر دنیاوی معاملات ہیں, بندہ یاروں دوستوں کے پیچھے لگ کے, مارکیٹ کی یونین بنی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ کے, سنگی بیلی بنے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کے بندہ پھر کبھی حرام کی طرف چلا گیا, کبھی غیبت کی طرف چلا گیا, بغض اور حسد کینے کی طرف چلا گیا. ان سے دل صاف رکھ کے پھر اللہ سے مانگیں. آپ خود بخود محسوس کریں گے یار اب مانگنے کا مزہ آتا ہے. جب خود اپنا دل بھی گواہی دینا شروع کر دینا میں نے اپنے رب سے مانگا ہے, میرا رب عطا کرے گا, پھر وہ عطا کرے گا. تو جو باتیں ہم نے آج کے درس میں سنی ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر